ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا ہل رأیت ربک، کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انا اورا، اللہ تعالیٰ تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو ظاہر ہے کہ یہ حدیث اور اس کے پہلے کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول نے معراج کے موقع پر نہیں دیکھا۔ کہنے لگا جی حضور نے معراج کی رات جبریل کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا۔ اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا ہو تو میرا آپ کا نقصان ہے کوئی اس بات میں؟ بھئی نبی پاک نے دیکھا اللہ کو، تجھے کیا تکلیف ہے؟ عجیب تو انسان ہے، اتنی موٹی کتاب لکھ دی، کہتا جبریل کو دیکھ کے آ گئے۔ میں نے کہا جبریل تو روز وہاں کھڑے ہوتے تھے در رسول پہ، وہ تو وہاں کھڑے ہوتے تھے، روزانہ آئے ہوتے تھے، ان کو دیکھنے جانا تھا۔ پڑھ مسند امام محمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں میں نے رب بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ لوگ کیسے ہیں؟ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سعد و آباد رکھے۔ میری یہ کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگوں تک دین کی حق بات پہنچاتا رہوں، اور آپ لوگوں سے یہ امید بھی رکھتا ہوں کہ یہ باتیں آپ لوگ سن کر ان پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ بدعقیدے کو یہ بیماری ہو گیا ہے، وہ ہمیشہ بتاتا رہتا ہے۔ کیا کچھ آپ لوگ بھی سنیں گے؟ تو ذرا سنیے اس ویڈیو کو۔ اس ویڈیو میں یہ بدعقیدہ کیا کچھ کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، فیس ٹو فیس نہیں دیکھا، یہ غلط عقیدہ ہے ہمارے پاس۔ ہماری تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو یاد رکھی وہاں نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، پھر اسی طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے۔ میرے نبی نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے یوں دیکھا، جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ دیدار تک کرا۔ اللہ نے کہا موسیٰ کوئی نہیں ہونا، کہا نہیں میں کرنا ہے، میں تھوڑا یا کرا۔ کہا اچھا پھر میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں تو بھی دیکھ لینا۔ جب تجلی ڈالی تو جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، پتہ نہیں کب تک بے ہوش رہے۔ اور میرے محبوب آپ کے نبی ایسے اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ پردے ہٹا کے آپ سے گفتگو فرما رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اللہ کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر میرا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، آپ نے عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا۔ کہا یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، قیامت تک کبھی جدا نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، کہا اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، جنت کا مشاہدہ کرایا، جہنم کا مشاہدہ کرایا، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، ساری چیزیں دیکھی، سوال یہ ہے کہ جس نے بلایا تھا اس کو دیکھا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا نور ننارا، وہ تو نور ہے، میں بھلا اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرما دیا کہ میں نے نہیں دیکھا۔ شب معراج نبی حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی عظیم ترین آیات کو دیکھا۔ ایک مومن کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ ہو کر کے ہی رہے گا، اگر اس میں شک کیا تو وہ ایمان کے دائرے سے نکل گیا۔ یقین کامل۔ اور تو آپ لوگوں نے سنا دوستو کہ کیسے یہ بڑے ہی پیار سے مسلمانوں کو بدعقیدہ بنا رہا ہے کہ نبی کو معراج ہوئی ہے مگر اللہ کے نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، نبی کو اللہ کا دیدار نہیں ہوا ہے۔ اس کا دلیل ہم دیں گے اس ویڈیو میں، ویڈیو کے ذریعے سے۔ ناظرین اسی طریقے سے یہ بدعقیدہ لوگ کچھ مسلمانوں کو کہتے ہیں
آپ لوگ جو فاتحہ نیاز کرتے ہیں کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ بتائیے، اگر نہیں ہے ثابت تو آپ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ جو مسلمان نہیں پڑھے لکھے ہیں وہ لوگ ان کا بات سن کر بدعقیدہ ہو جاتے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں، اور جو لوگ بدعقیدہ ہے وہ لوگوں سے بھی ہم یہ پوچھتے ہیں، آپ لوگ ہمیں بتائیے ذرا، یہ جو ویڈیو آپ لوگ بنا کر سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر ڈالتے ہیں، کیا یہ ویڈیو بنا کر ڈالنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ اور سنیے، آپ جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور بڑا بڑا موبائل کو رکھتے ہیں، کیا یہ سب استعمال کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ ایسے ہی بہت سارے سوال ہیں میرا، مگر ان باتوں کا جواب آپ لوگ ضرور دیجیے گا، مگر یہ لوگ جواب دیں گے اگر ثابت نہیں ہے تو قرآن و حدیث میں منع بھی تو نہیں ہے، اسلام ان سب چیزوں کا استعمال سے منع بھی تو نہیں کرتا ہے۔ یہ بدعقیدہ لوگ بہت ہی چالاک ہے دوستو، یہ لوگ بچنے کے لیے بہت سارے بہانہ کو نکالتے ہیں، اسی لیے میں یہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ میٹھا میٹھا گوپ گوپ اور کروا کروا تھو تھو، یہ لوگوں کو جو اچھا لگتا ہے وہی کرتا ہے، اور جو اچھا نہیں لگتا ہے ان باتوں پر یہ لوگ روک لگاتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، اور جو لوگ کرتے ہیں ان کو بھی منع فرماتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئے اور علم حاصل کرے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بندہ مومن پر علم سیکھنا فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اگر ہم لوگ علم نہیں سیکھیں گے ناظرین تو یاد رکھیں کہ ہم لوگ گناہگار بھی ہیں۔ اگر ہم لوگ علم نہیں سیکھیں گے تو ان بدعقیدہ لوگ کا جواب کیسے دے پائیں گے؟ تو آئیے ہم اور آپ سنتے ہیں کہ میرے نبی کو شب معراج کی رات اللہ کا دیدار ہوئی تھی یا نہیں، یہ ویڈیو کے ذریعے ہم اور آپ سنیں گے۔ تو معراج کے موقع پر ملاقات تو ثابت ہے، دیکھنا کوئی ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں بھی ملاقات کا ذکر ہے، بخاری مسلم میں بھی ملاقات کا ذکر ہے، اور ملاقات کے لیے دیکھنا شرط نہیں ہوتی، پردے میں ملاقات ہوئی تھی۔ اما عائشہ سلام اللہ علیہا کی حدیث ہے بخاری مسلم میں، وہ کہتی ہیں میں نے تو خود رسول اللہ سے یہ بات پوچھی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ علیہ السلام نے کلیریفائی کیا کہ میں نے خدا کو، اللہ کو نہیں دیکھا۔ البتہ خواب میں نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ میری نظر میں جو دوسرے دلائل ہیں وہ زیادہ قوی ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ نے بھی نفی کی ہے اس کی، نور انا اراہ، خود آپ سے حدیث سے میں ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نور تھا، میں کہاں سے دیکھ سکتا تھا، کہ اس دنیا کی آنکھوں سے اس دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ معراج پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہ تو اسی عالم میں گئے، عالم خواب میں یا عالم ارواح میں تھوڑی گئے، وہ تو انہی آنکھوں کے ساتھ گئے۔ بہرحال دوسری طرف بھی دلائل ہیں، لیکن میری رائے میں زیادہ قوی دلائل اس طرف ہیں کہ دیکھنا ثابت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار اپنے محبوب کا عطا فرمایا، تو اس پر کوئی اگر اعتراض کرتا ہے یا اس کو نہیں مانتا تو اس پر بھی گمراہیت کا ہی حکم آئے گا؟ نہیں، دیدار الہی کا انکار کرنے پر گمراہی کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اس کے سلسلے میں علماء میں اختلاف ہے، اور وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے سرتاج نے اللہ کا دیدار فرمایا تو وہ جھوٹا ہے۔ اچھا، اس کی وضاحت کیا ہے وہ ہمیں سمجھنی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو یہ بات ذکر کی نا، اس پہ ایک قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ ذکر فرمائی، لا تدرکہ الابصار، کہ کوئی بھی آنکھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ادراک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میں اگر کسی کو دیکھ رہا ہوں، کوئی سامنے صوفہ رکھا ہوا ہے، ٹیبل رکھا ہے، تو میری نگاہوں نے اس کا مکمل احاطہ کر لیا ہے، تو محدود چیزوں کا ہماری نگاہیں جو وہ احاطہ کر لیتی ہیں۔ صحیح۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیدار کا انکار فرمایا کیونکہ دلیل یہ آیت بیان فرمائی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ایک قسم کھا کے کہا کرتے تھے کہ میرے نبی نے اللہ کا دیدار کیا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں اور اس کی ذات کا احاطہ نہ ہو۔ اس کے امکان کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل یہ کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہاں پہ اللہ کا دیدار کریں گے، اور جب وہ اللہ کا دیدار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم دنیا میں دیکھ لیں کہ اگر میں کھڑے ہو کر ایک آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو میں کل آسمان کا احاطہ نہیں کرتا، لیکن آسمان کا دیدار بھی ہو جاتا ہے۔ کیا کہنے ہیں تو یہاں پہ یہ ممکن ہے کہ ہم جو ہے وہ ذات کا احاطے کے بغیر دیدار کریں،
یہ ممکن ہے، یہ صحابہ سے ثابت ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دیدار کا انکار فرمایا، ہم اس حدیث کو بھی رد نہیں کرتے، بلکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا دیدار نہیں فرمایا کہ ذات الہی کا جو احاطہ ہو جائے، البتہ ایسا دیدار ضرور ہوا ہے کہ جس میں ذات الہی کا احاطہ بھی نہیں ہے اور دیدار بھی ہو رہا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ حضرت، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر میں عرض کروں گا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ میدان قیامت میں سارے انبیاء نفسی نفسی کہیں گے اور حضور امتی امتی کیوں کہیں گے؟ وہ بھی تو انبیاء ہیں، وہ بھی تو امتی امتی کہتے ہیں، لیکن سب نفسی نفسی کہیں گے، حضور امتی امتی کیوں کہیں گے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ قیامت کا منظر سارے انبیاء فرسٹ ٹائم دیکھیں گے، اور مصطفیٰ کو سفر معراج میں میرے مولا نے بلا کر سارے مناظر پہلے دکھا دیے، اس لیے حضور کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جو پہلی بار دیکھے گا وہ خوف زدہ ہوگا، اور جو پہلے سے دیکھ چکا ہے اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ اس لیے قیامت میں سب نفسی نفسی کہیں گے اور میرے مصطفیٰ امتی امتی کہیں گے، اس لیے کہ سب کچھ حضور نے پیش کی ہے جو صحیح مسلم کی ہے، اور انہوں نے حدیث نمبر لکھا ہے 443 کہ حضرت ابو ذر غفاری سے، حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو جواباً حضور نے ارشاد فرمایا وہ نور ہے، میں اسے کہاں سے دیکھوں؟ تو یہ پوچھتے ہیں کہ یہ نور سے کیا مراد ہے؟ یہ نور سے مراد رب تعالی ہی کا نور ہے، اور وہ جس کا ذکر قرآن میں ہوا، اللہ نور السماوات والارض، کہ جس کے نور نے زمین و آسمان کو گھیرے رکھا ہے، اور جس کی مثال بھی قرآن نے دی ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ حدیث جو پیش کی گئی ہے، غیر مقلدین اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار باری تعالیٰ کے متعلق پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے حوالے سے صحابہ کے دو گروہ ہیں۔ ایک کا کہنا ہے کہ ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو عبداللہ ابن عباس جیسے عظیم مفسر اور حضرت ابو ذر غفاری اور بھی بہت سارے صحابہ اور تابعین میں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ، ان سب کا کہنا یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ماتھے کی آنکھوں سے اور دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا۔ اور جو حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ رب کو نہیں دیکھا، یہ حضرت ابو ذر کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا میں اسے کیسے دیکھوں، وہ تو نور ہے۔ تو شارحین کا کہنا یہ ہے کہ یہ احادیث واقعہ معراج سے پہلے کی ہے، یہ واقعہ معراج کے بعد کی نہیں ہے۔ جیسے اس میں نورانی کیوں نہ رہا، میں اسے کیسے دیکھوں، وہ نور ہے۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے انی ارا، اسے میں نے دیکھا، یہ حدیث بھی ہے۔ اور پھر قرآن کریم کی آیت ما کذب الفؤاد ما رآہ، کہ دل نے نہ جھٹلایا اسے جو آنکھوں نے دیکھا، یعنی جو مصطفیٰ کریم کی آنکھوں نے حضور علیہ السلام کی آنکھوں نے جو رب تعالیٰ کا دیدار فرمایا، تو دل اس کی تصدیق کر رہا تھا کہ ہاں آنکھوں نے وہی دیکھا، یعنی رب ہی کا دیدار فرمایا ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم کی اس آیت میں رب تعالیٰ کے دیدار کا اشارہ ہے، اور بہت ساری احادیث ہیں جس میں واقعہ معراج میں حضور کا رب تعالیٰ کے نور کو ملاحظہ فرمانا ثابت ہے۔ اور بعض لوگوں نے جو کہا کہ آپ نے حضرت جبریل کو دیکھا، یعنی وہ اپنی اصل شکل میں ظاہر ہو گئے اور حضور نے ان کو دیکھا، رب تعالیٰ کو نہیں دیکھا، تو اس کے تردید میں بھی صحابہ کے اقوال ہے۔ تو بہرحال یہ یا اس قسم کی جتنی احادیث آتی ہیں جس میں نفی ہے، وہ واقعہ معراج کے پہلے کی ہے۔ واقعہ سب کے بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، بلکہ جبریل علیہ السلام کو اصل صورت میں دیکھا تھا۔ اس کی کیا حقیقت ہے، وضاحت فرما دیجیے۔ دوسرا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسے کیا؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مقام پر معراج کا تذکرہ کیا۔ دوسرا مقام ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یعنی اس چمکتے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جب وہ معراج سے اترے، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تو وہ گمراہ ہوئے نہ وہ بھیکے، نہ اپنی راہ سے
تمہارے صاحب ہٹے. یہ پورا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی، کہ ان کو عظیم قوت والوں نے سکھایا کہ جو انتہائی دانا ہے، اور یہ آسمان کے اوپری کنارے پر تھے. پھر اس کے بعد وہ قریب ہوئے اور قریب ہوئے، یہاں تک کہ 2 کمانوں کا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اور دل نے جو دیکھا، آنکھوں نے جو دیکھا، دل نے اس کو جھٹلایا نہیں. تو کیا تم ان کے دیکھنے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو دوسری مرتبہ اس کو دیکھا. اب یہ سارا جو تذکرہ ہوا ہے یہ اشاروں میں ذکر ہوا ہے کہ ان کو قوت والوں نے سکھایا جو انتہائی دانا ہے. فاستوى وهو بالافق الاعلی، پھر اس کے بعد وہ آسمان کی طرف گئے اور وہ آسمان کے اوپری کنارے پر موجود تھے، پھر اور قریب ہوتے چلے گئے. تو علماء کی ایک تعداد نے یہاں پر یہ لکھا کہ اس سے مراد جبریل امین ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک قرآن پہنچانے والے جبریل امین تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے ملاقات کی اور جبریل امین کا دیدار کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور پھر جب واپس آ رہے تھے تو اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کا دیدار کیا. جبکہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر کئی مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں پر تمام کی تمام باتیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے ہیں، بندے ہیں اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کے خادم ہیں اور ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہونے پر فخر ہے. اب یہ جو سارا اب سورہ والنجم کو پڑھیں گے تو آپ کو انتہائی لطف محسوس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں ایک ملاقات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ والنجم اذا ہوا، وہ اس چمکدار ستارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے اترے. پھر آگے جا کے تذکرہ کیا فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى، پھر قریب سے قریب ہوتے چلے گئے. فکان قاب قوسین او ادنی، اس سے اور قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. فاوحى الى عبده ما اوحى، اور اپنے بندے کی طرف جو وحی کی. ما كذب الفؤاد ما رأى، دل نے نہ جھٹلایا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا. افتمارونہ علی ما یرا، کہ تم ان کے دیکھنے پر آپ جھگڑتے ہو ان سے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، انہوں نے تو اترتے دوسری مرتبہ دیکھا. یہ سارا اہتمام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو جبریل امین تو بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے رہتے تھے، اور جبریل کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنا یہ جبریل کے لیے شرف کی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اصل شرف ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب عز و جل سے ملاقات کریں، اپنے رب عز و جل کا دیدار کریں. تو قرآن پاک کی ان آیات کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اسی بات کو بیان کیا گیا ہے جو حق اور سچ ہے کہ یہاں پر جو ملاقات کا تذکرہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، دیکھنے کا جو تذکرہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنے کا ہے. اور پھر احادیث صحیحہ اس باب کے اندر موجود ہیں، اگرچہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے سے اس میں اختلاف آ رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل تھے کہ دیدار الہی نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہ ان کا اجتہاد تھا. جیسا کہ انہوں نے آگے آیت ذکر کی کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آنکھیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کا ادراک فرماتا ہے، اس کا مطلب ہے احاطہ کرنا. یعنی کوئی بھی نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی، گھیر نہیں سکتی اس کو. تو یہ تو حق اور سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لا متناہی ہے. کس میں قوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک کر سکے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرنا الگ چیز ہے، احاطہ کرنا الگ چیز ہے. قرآن پاک میں قیامت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن کچھ چمکتے چہرے ہوں گے، کھلے ہوئے چہرے ہوں گے جو اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دیدار الہی کا تذکرہ کیا کہ بندے دیدار الہی قیامت کے دن کریں گے. اب جہاں تک رہا حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کا موقف، تو یہ اپنے اجتہاد کی بنیاد پر تھا. دوسری طرف خود احادیث صحیحہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھنے کا ذکر کیا کہ رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین کی تعداد ہے جو اس بات کو واضح الفاظ میں بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا. اور حضرت امام احمد بن حنبل تو اتنی مرتبہ یہ کہا کرتے تھے کہ رآ 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 بولتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا سانس ٹوٹ جاتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا ہے. تو احادیث صحیحہ اس باب کے اندر موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا ہے. سبحان اللہ. معراج کی شب ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کی تجلیات کو دیکھا، اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا. کیسے دیکھا؟ دور سے دیکھا، بلکہ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. یہ سورہ نجم کی آیتیں. کَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. قوسین کہتے ہیں تیر، معلوم ہے بان اور تیر جو یہاں پر ہوتی ہے. فرمایا قرآن نے دو کمان کے اندر تیر رکھ کر کے مارتے ہیں نا، دو کمانوں سے کم کا فاصلہ تھا، اتنے قریب میرا حبیب آیا. اور کیسے دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جو دیکھا وہ بہت چھوٹی سی تجلی تھی، اور کیسے ابھی پورا دیکھ ہی نہیں پائے تھے، پلک جھپک رہے تھے، تبھی غش کھا کر گرے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیکھے؟ نبی سے نہیں، قرآن سے ہی پوچھیں. سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. ایسا دیکھا حبیب نے کہ نہ کبھی آنکھ جھپکی نہ پلٹی، اپنے رب کو دیکھتے رہے. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھتے رہے جیسے پوری آنکھیں کھلی رکھ کر کے کوئی دیکھتا ہے. کون یہ کس نے دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. کس نے دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں پھر آتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے بہت چھوٹی تجلی دیکھی، لیکن کمال اتنی تجلی دیکھنے کے بعد بھی یہ کمال تھا کہ روایات یہ بتاتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی اب آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنا جلال تھا، اتنا جلال تھا. اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں 3 میل دور، 3 میل کا مطلب وہ 4.5 کلومیٹر، 4.5 کلومیٹر دور تک اگر کسی پتھر پر کوئی کالی چیونٹی چل رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کو آرام سے دیکھ سکتا ہوں. 3 میل دور رات کے اندھیرے میں کالی چونٹی کسی کالے پتھر پر رینگ رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھیں اسے آرام سے دیکھ سکتی ہیں. یہ جلوہ تھا اس ہلکی سی تجلی کو دیکھنے کا، اس ہلکی سی تجلی کو دیکھنے کا. اور جس نے سراپا خدا کی ذات کو دیکھا اس کی آنکھوں کے نور کا حال کیا ہوگا. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو ناظرین ہم لوگ سنے ہیں کہ ہمارے نبی کو کس طریقے سے معراج ہوئی تھی اور میرے نبی کو اللہ کا دیدار کس طریقے سے ہوا. تو ہم یہ امید کرتے ہیں دوستو کہ اس ویڈیو کو آپ لوگ پسند کیے ہوں گے. اگر پسند کیے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریے. ہم اسی طرح کا ویڈیو اس چینل پر لے کر آتے رہتے ہیں.